متعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ سند کے ساتھ سرکار غوث اعظم کے حالات پر لکھی ہوئی سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم اور قابل اعتبار کتاب ہے، بہجت الاسرار اس کا نام ہے۔ 337 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت خود جو بہت بڑے ولی ہیں علی الہیتی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور شیخ بقا بن بطو ہم دونوں ساتھ تھے، تو حضرت غوث اعظم فقہ حنبلی کے بانی حضرت سیدنا امام بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پر تشریف لے گئے، جن کو کئی 100 سال ہو گئے تھے وصال فرمایا۔ حضرت غوث اعظم ان کے مزار پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے، وہاں فاتحہ پڑھی اور توجہ فرمائی۔ تو اب میں نہیں کہتا بلکہ سند کے ساتھ اس کتاب، یہ عربی میں کتاب ہے، اس میں سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل جو کئی صدیوں سے قبر میں لیٹے ہوئے تھے، قبر سے باہر ظاہر نکل آئے اور شیخ عبد القادر جیلانی سے گلے ملے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ علی بن ہیتی کہتے ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا، شیخ بقا بن بطو ہم دونوں دیکھ رہے تھے، امام احمد بن حنبل قبر سے نکل کر شیخ عبد القادر جیلانی کو گلے سے لگایا، پیشانی چومی اور فرمایا عبد القادر، رب نے جتنا مجھے علم دیا تھا اللہ نے تجھے اس سے بڑھ کر علم اور کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا علمی مقام تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ قصیدہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبا نلت السعد من مولا الموالی، فرماتے ہیں میں علم پڑھ پڑھ کے اس پر عمل کر کے تو اللہ نے مجھے غوث اور قطب کا درجہ عطا فرما دیا۔ تو آپ نے اپنے علم کو اپنے سینے میں نہیں رکھا، بلکہ ہزاروں لاکھوں آپ نے شاگرد بنائے جن کے سینوں میں یہ علم عطا فرمایا۔ تو واقعہ تو بہت طویل ہے اور وقت میرا ختم ہو گیا ہے، 1-2 منٹوں میں وہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے یہاں آپ سے وعدہ کیا تھا گزشتہ جمعے کہ جو پاکستان میں تازہ واقعہ سرکار غوث اعظم کی مدد کا ہوا وہ میں ضرور سنانا چاہوں گا۔ اب وہ ہے تو طویل لیکن اس کا خلاصہ، ابھی پاکستان تازہ بنا ہے، تو ہمارے جنوبی پنجاب میں کسی گاؤں میں 11ویں شریف کے لیے مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ، اچھرا لاہور بڑا مشہور ہے وہ جگہ، وہ مناظر اسلام تھے ہمارے علامہ صاحب، تو ان سے کسی نے تاریخ لے لی 11ویں شریف کے لیے، گاؤں کے نوجوان بچوں نے، انہوں نے کہا جی فلاں مہینے کی 11ویں شریف میں مولانا صاحب آپ ہمارے گاؤں تشریف لائیں اور 11ویں شریف کے عنوان پر آپ کا خطاب ہوگا۔ تو وہاں کچھ دوسرا محکمہ زیادہ متحرک تھا جی، جن کے نزدیک 11ویں شریف کا ختم دلانا شرک ہے، وہ محکمہ، میں نام نہیں لیتا، آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں، ان کے کوئی مذہبی نمائندے جو اس ضلع کا سب سے بڑا جاگیردار تھا، وہ انہوں نے اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا جی۔ اب اس سے پولیس والے بھی ڈرتے تھے چونکہ وہ ضلع کا سب سے بڑا جاگیردار تھا، سب سے زیادہ رقبے کا وہی مالک تھا اور اتفاق سے وہ اسی گاؤں کے قریب رہتا تھا۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا جی، اب پتہ چلا نا بچوں نے بڑوں سے جب چندہ جمع کیا 11ویں کا، بابا جی چندہ دے دو 11ویں کا ختم ہے، چاچے جی چندہ دے دو، ماموں جی چندہ دے دو 11ویں کا ختم ہے، اب خبر مشہور ہو گئی تو چودھری تک بھی پہنچ گئی اور اس نے کہا یہ شرک ہے اور میں اپنے گاؤں میں شرک نہیں ہونے دوں گا، جو مولوی آئے گا لاہور سے میں اس کو قتل کر دوں گا اور اس کی لاش واپس جائے گی۔ اب مولانا اپنے وقت کے مطابق وہاں پہنچ گئے، تو جو انتظامیہ تھے جنہوں نے وقت لیا انہوں نے منت سماجت کی، جی آپ جو خرچہ ہوا ہے لاہور سے یہاں آنے کا ہم وہ پیش کر دیتے ہیں، ہم تقریر نہیں ہوگی، جلسہ نہیں ہوگا، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میرا نام محمد عمر ہے اور میں 11ویں کا جلسہ کیے بغیر نہیں جاؤں گا، باقی رہا قتل تو سارا گاؤں لے آؤ میں دستخط کر دیتا ہوں، میرا قتل معاف ہے،
میرا قتل معاف ہے، گواہ بن جاؤ، سارے گاؤں والے گواہ بن جاؤ، تاکہ میرے گھر والے کسی پر مقدمہ نہ کریں۔ میں لکھ دیتا ہوں، پورا ثبوت دے دیتا ہوں۔ ایک دو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، سارا گاؤں تو نہیں جھوٹا ہو سکتا، تو میرے گھر والوں کو بتا دینا، میں خود کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو پھر چلے جائیں گے، یہاں پیچھے یہ ہو جائے گا، وہ جیسے باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں، محمد عمر جہاں اپنے نبی کا تذکرہ کرنے آتا ہے وہ کر کے ہی جاتا ہے۔ اب یہ محمد عمر ایسے نہیں جائے گا۔ تو انہوں نے بڑی منت سے، آپ نے فرمایا نہیں اب میں ایسے کوئی اور بات ہوتی تو شاید میں چلا جاتا، اب نہیں جاؤں گا۔ جب مجھے قتل کی دھمکی دی ہے کہ غوث اعظم کی 11ویں شرک ہے اور محمد عمر کو ہم قتل کریں گے، تو آج میں قتل ہو کے جاؤں گا اور غوث اعظم کی 11ویں دلا کے جاؤں گا۔ خود ہی جا کے مسجد میں اسپیکر میں اعلان کر دیا، حضرات میں محمد عمر چروی لاہور سے آیا ہوں اور نماز ظہر کے بعد میں نے 11ویں شریف پر جلسہ کرنا ہے اس گاؤں کی مسجد میں، جو سننا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ اب ادھر سے چودھری نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں مسجد میں مولوی کو گولی ماروں گا، وہ 2 نالی والی بندوق جو ہوتی تھی اس سے۔ جلسہ شروع ہو گیا، 10-15 منٹ خطاب ہوا تو وہ چودھری بندوق لے کے سامنے بیٹھ گیا، اور وہ جو سمجھ گئے ہیں جنہوں نے یہ شرک اس کو سکھا رکھا تھا وہ بھی ساتھ تھے، وہ پوری کمپنی ساتھ تھی، اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ چودھری کھڑا ہو گیا، اے مولوی شرک بند کر۔ مولانا، اس چودھری نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی تھی، مولانا نے فرمایا وقت کیا ہوا ہے؟ اتنا ہوا ہے۔ فرمایا گھڑی کے اوپر دیکھ کر 2 منٹ ٹائم دے، 2 منٹ کے بعد مجھے گولی مار۔ صرف گھڑی کے 2 منٹ۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ منت کرے گا، سماجت کرے گا، کوئی سفارشی لائے گا۔ مولانا نے کہا چودھری 2 منٹ دے دے، کہا ٹھیک ہے۔ مولانا نے تقریر بند کر دی اور آنکھ بھی بند کر دی اور گردن جھکائی۔ وہ چودھری کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ مولانا نے جب گردن جھکائی نا تو چودھری درد کر کے وہیں گر گیا، کب کبھی تاری ہو گئی، پسینے میں شرابور ہو گیا، او مر گیا مر گیا مر گیا، چودھری مر گیا۔ علامہ صاحب نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، چودھری نہیں مریا، آج ایسا زندہ ہوئے گا قیامت تک زندہ ہوئے گا۔ آج چودھری نہیں مریا، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی ہاتھ نہ لائے چودھری نو، کچھ نہیں ہوتا، میں ذمہ دار ہاں۔ بندے پیچھے ہٹ گئے۔ مولانا نے چودھری اٹھ کھلوتا، جس لئے کچھ چند منٹ بعد دی ہوش آواز قائم ہوئے نا، چودھری اٹھ کھلوتا ہوتے کھلا، جی مینو اینا غلط دسیا سی، مینو معافی دے دیو، جی مینو معاف کر دیو مولوی صاحب، اے مینو اینا غلط، جڑے میرے نال بیٹھے نے اینا مینو آکھیا سی شرک، مینو نہیں سی پتا۔ اور مولانا نے سینہ کھولیا اور فرمایا چودھری گولی مار یار، آج بڑا مزہ آئے گا تیری گولی دا، آج ساری دنیا کٹھی ہوئی ہے، جنہیں نہیں بھی ہونا سی وہ بھی آیا، مینو آج مرن دا مزہ آئے گا، تینو مارن دا مزہ آئے گا، میں نام نبی تے مرنا ہے، تو نام نبی تے مارنا ہے، مار گولی۔ چودھری ہاتھ باندھ کے گا جی مینو معافی دے دیو۔ مولانا آکھن گولی مار، چودھری آکھے معافی دے دیو۔ ہن یا چودھری نو پتا سی تے یا مولانا نو پتا سی وچلی گل دا، مجمع والے ویکھدے نے بھی گل کی ہے۔ ہن اوتھے کھلوتا ہے، کمبدا پیا، معافی مانگدا، فرمایا ادھر آ۔ انہیں لیا کے بندوق مولانا دے قدماں تے رکھی، فرمایا سپیکر دس کی ہویا ہے؟ چودھری نے سپیکر پڑھیا، انہیں کہا حضرات اے جس ویلے میں گریا اس ویلے مینوں سرکار غوث اعظم دا دیدار ہویا ہے، تے سرکار غوث اعظم نے فرمایا چودھری یہ محمد عمر چروی تے میں رکھیا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا چودھری اے محمد عمر چروی میں رکھیا ہے، تو جنہیں نوکر چاکر چوکیدار ڈیرے تے رکھے نے انہاں دا دھیان رکھنا ہے، تے محمد عمر میں رکھیا ہے، میں نہیں ایدا دھیان رکھدا۔ اینو گولی مار کے جہنم جانا ہی، جے جنت جانا ہی تے محمد عمر دے قدمہ وچ بیٹھ جا، ایدا بیعت ہو جا، مرید ہو جا، ایدے نال جنت جانا ہی، ایدے خلاف اگوں لفظ بولے گا تے جہنم جائے گا۔ تے میری جناب اکھ کھل گئی ہے۔ چودھری نے بندوق ادھر سیدھی کیتی، جڑے وہ توحید والے بیٹھے سن وہ جتیاں چھڈ کے نسے، تے چودھری نے اعلان کیتا جنہ چر چودھری زندہ ہے غوث اعظم دی 11ویں ہوے گی تے محمد عمر چروی دا خطاب ہوئے کرے گا۔ سبحان نعرہ غوثیہ،
اور دب کے بولو نعرہ غوثیہ۔ میں تانوں پچھلے جمعے آکھیا سی اے جڑا مولوی صوفی مخلص ہوندا ہے اے مصطفیٰ دا سپاہی ہوندا ہے، اے دین دا چوکیدار ہوندا ہے۔ تسی فیکٹریاں دے مالک بیٹھے ہو، تساں گن مین رکھے ہوندے نے گیٹ تے، یا تسی دنیا دار بندے تساں اپنے گن مین دا دھیان رکھ دے ہو تے کیمرہ لایا ہے گیٹ دے اتے ویکھ دے ہو بندہ ہے وے کون آندا ہے کون جاندا ہے، تسی بڑے کیمرے لا کے رکھے نے، بڑا دھیان رکھ دے ہو فیکٹری دا تے گیٹ مین دا۔ یار جڑا مصطفیٰ نے اپنے دین دا گیٹ مین بایا وہ نہیں خیال رکھ دے اپنے دا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، یا علی، اللہ اکبر۔ اس واسطے حضرات یہ سرکار غوث اعظم اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے او بندے نے جنہاں کئیاں مخلوق خدا نو نور علم دا زیور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان